سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے تجارت کے اسلامی اصول۔ ہم نے بنیادی طور پر اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج کل ہم معاشی حالت سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور نوکریاں چلی جا رہی ہیں، تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارا خود اپنا کاروبار کرنا چاہیے اور ہمیں خود بخود خود کفیل بننا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کی نوکری کرتے تھے، دوسروں کے پاس نوکری کرتے تھے، تو وہ نوکریاں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر نوکری کب شروع ہوگی، فیکٹریز کب شروع ہوں گے، کارخانے کب شروع ہوں گے اور ہمارے ورک پلیس کب شروع ہوں گے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم اپنا کچھ کریں گے، یہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بار بار آ رہا ہے اور اسی وجہ سے لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اسی پس منظر میں سوچا کہ آج کی جمعہ کا خطبہ تجارت کے اسلامی اصول پر ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو تجارت کی توفیق عطا کر رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کا کام کرتے تھے، زرع بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے اور غلے بانی کی تجارت کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور سعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ غلے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں ائمہ کرام کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیں، وہ ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ گھڑے بنانے کا کام کیا کرتے تھے، جس کو آج کل مٹی کے گھڑے کمہار لوگ بناتے رہتے ہیں نا، تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گھڑے بنا کر لوگوں کو بیچا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام قدوری پڑ گیا، یعنی گھڑے والے۔ امام قدوری گھڑے والے امام جساس یہ چونے کا کاروبار کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں گچی بناتے تھے لوگ، اور گچی بنا کر جیسے سیمنٹ کا آج کل کاروبار ہوا کرتا ہے، ویسے قدیم زمانے میں گچی کا کاروبار ہوا کرتا تھا، تو گچی بنا کر وہ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے۔ امام زیات رحمۃ اللہ علیہ تیل کا کاروبار کرتے تھے، آئل کا کاروبار کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمارے اسلاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام کرتا تھا اور محنت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں اچھی برکت رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی نماز کے بعد حکم دیتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لوگوں جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہو نا، اب کاروبار پہ نکل جاؤ، اب روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، اب تجارت میں نکل جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کرنے کا آرڈر، کاروبار کرنے کا آرڈر، کام کرنے کا آرڈر جمعہ کی نماز کے فوراً بعد بھی دے رہا ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، ای الکسب اطیب، اے اللہ کا رسول سب سے پاکیزہ روزی کون سی ہے، سب سے اچھی روزی کون سی ہے، اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو کھاتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ روزی ہے۔ آدمی محنت کر کے کماتا ہے، محنت کر کے وہ روزی حاصل کرتا ہے، تو یہ روزی اس کے حق میں سب سے زیادہ پاکیزہ شمار کی جاتی ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ تجارت، ہر وہ لین دین، ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ لین دین، وہ ڈیلنگز یہ زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک مسلمان بھائی
کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے کہ بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی باہر سے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، جو فیملی والے تھے فیملی کو بھیج رہے ہیں، جو ہے فیملی کے ساتھ جو ہے پورے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، تو آتے آتے اپنے ساتھ تھوڑی بہت پونجی لے کر آتے ہیں۔ وہ اپنی پونجی کو لانے کے بعد وہ ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر لگ جاتے ہیں تو ساری پونجی کھو دیتے ہیں اور اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی جہاں پر صرف جو ہے وہ سامبولی روٹی کھا کر جو ہے کما کر یہاں لاتے ہیں، وہاں پر جو ہے معمولی چھوٹے چھوٹے بریڈ کھا کر کما کر یہاں لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے ویسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر پھنس جاتے ہیں تو اپنی ساری پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا اویئرنیس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ بھئی کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ایتھکس کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جان کر رہنا چاہیے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارا دوست کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے تو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ کہیں جو ہے اپنے پیسوں کو غلط طریقے سے لگا رہا ہے ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں بھی اپنے مالی معاملات اور جو ہے تجارتی اصول، لین دین کے اصول سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مارکیٹ میں کاروبار کرنا شروع کر دیتا تو اس کو پکڑ کر پوچھتے کہ کیا تم نے کاروبار کے اصول، اسلامی اصول جان لیا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں نے کاروبار کے اسلامی اصول جان لیا تو کہتے ٹھیک ہے اب تم کاروبار کرو۔ اگر کوئی کہتا کہ میں تو نہیں جانا تو اس کو وہاں سے دکان سے اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ پہلے اسلامی اصول سمجھو، کاروبار کے اصول سمجھو، پھر اس کے بعد تم کاروبار کرنا شروع کرو۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ چلیے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کسی بھی طریقے کاروبار، کوئی ضرور نہیں کہ بھئی کرانہ دکانی ہو، کوئی ضرور نہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے زمین کاروباری کیوں نہ ہو، کوئی ضرور نہیں کہ کچھ بھی کاروبار ہو سکتا ہے، دوست کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کاروبار کا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو جو مال اس کو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ پورے کا پورا قرضے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ جو ہے قرضہ لے کر کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھئی کہاں سے قرضہ لیے؟ شیخ ایک 10 لاکھ روپے ہونا اپنے کو میں کاروبار کرنا شروع کرتا ہوں۔ غلط۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے قرضہ لے کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو پورا کا پورا کاروبار کا ڈیپینڈ ہمارے قرضے پر نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ اگر ہم قرضہ نہیں لی تو پھر کاروبار کر سکتے کیسا؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پورا قرضہ لینا پڑ رہا ہے، تو اب آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دوسرا کام کرو، تھوڑا سرمایہ کریٹ کرو، پھر اس کے بعد کاروبار کرنا شروع کرو۔ دوسروں کے مال پر جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خود کا بھی لاس کر لیتے ہیں، جس سے قرضہ لیے ہیں اس کو تو دن رات پریشان کر دیتے ہیں، اس کو دن رات پریشان کر دیتے ہیں۔ تو قرضہ لے کر کاروبار کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ لے کر جو ہے کریں گے تو آپ خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں گے۔ اور اگر ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، تو شیخ میرے پاس سرمایہ ہے، اب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا سرمایہ ہے بھائی؟ میرے پاس 10 لاکھ روپے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو 10 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو پورا کیپٹل اٹھا کر کاروبار میں نہیں ڈالنا، پورے 10 لاکھ کے 10 لاکھ بھی کاروبار میں نہیں لگانا، بلکہ 30%، 35%، 40% سے بڑھ کر کاروبار میں پورے پیسے نہیں لگانا۔ صرف 10 لاکھ ہیں تو 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ انویسٹمنٹ کر کے کاروبار شروع کرنا۔ 10 لاکھ ہیں، پورے 10 لاکھ روپے لگا دیے تو خسارے میں آ سکتے ہیں، نقصان میں آ سکتے ہیں، پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ تو اپنے سرمایہ کا 30%، 35%، 40% سے ہی کاروبار کا آغاز کرنا ہوگا۔ پورے پیسے لگائیں گے پھر وہاں پرابلم میں آ جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے اور پھر ادھر ادھر پریشان ہو کر جو ہے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ اور لوگ ہمارے بھائی
جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سود پر قرضہ لے کر آٹو لینا چاہتے، فائنانس پر وہ گاڑی لینا چاہتے، فائنانس پر وہ ٹرک اٹھانا چاہتے، فائنانس پر وہ بس اٹھانا چاہتے، فائنانس پر وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں لینا چاہتے۔ حرام ہے میرے دوست۔ فائنانس پر اگر کوئی گاڑی لے کر کوئی چیز لے کر اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں، یقین جانے جتنے لوگوں کو ہم نے فائنانس پر لیا ہے سب کو پریشان دیکھا ہے۔ شیخ کمائی تو اچھی رہتی ہے شیخ اس میں، سمجھے مان لو فار ایگزامپل 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے فائنانس پہ اگر ہم آٹو لے لیے، شیخ روزانہ 1000 کمائی تو کہیں بھی نہیں کہ شیخ 1000 پکا کما لیتے ہم، تو روزانہ 1000 کما کے کہ ہم وہ 300 کا جو ہے وہ بے نہیں کر سکتے کیا؟ اس طرح کی باتیں کرتے، پتہ نہیں دوست کیوں ہے نہیں معلوم۔ آپ جو ہے فائنانس پر اٹھاتے ہیں تو اسے کتنا بھی کماؤ وہ آپ پے نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، آپ خود پریشان ہوتے دوسروں کو پریشان کر دیتے۔ کیوں؟ فائنانس پر لینا، سود پر لینا اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیت نہیں سکتا، پریشان ہوتا ہے۔ تو لون پر لے کر جو ہے کام شروع نہ کریں، لون پر گاڑی لے کر آپ کاروبار نہ شروع کریں، لون پر جو ہے کچھ بھی چیز لے کر آپ کوئی کام شروع نہ کریں۔ اس میں برکت نہیں ہے بلکہ صرف اس میں دھوکہ ہے اور اس میں گھاٹا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیں دوست، آج ہمارے بھائی واپس لوٹ کر آ رہے ہیں، پیسے لے کر آ رہے ہیں، لیکن تجربے کے بنا وہ کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ پیسوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے وہ جو ہے میں کچھ کام کرنے میں لگاؤں گا اور میرے اندر میں رکھوں گا اور کام شروع کروں گا۔ غلط۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، 4 لوگوں کو لگاؤں گا، 4 بچوں کو لگاؤں گا، نوجوانوں کو لگاؤں گا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہمارا دوست ہے اس کو لے کے کام کروں گا، غلط۔ آپ کو پہلے تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے تجربہ حاصل نہیں کیا، دوسروں کے تجربے کے بل بوتے پر شروع کرتے ہیں تو نقصان کا یعنی 80% اندیشہ ہے، کامیابی کا پرسنٹ صرف 20% ہے، نقصان کا اندیشہ 80% ہے۔ دوست اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کتنے ہمارے بھائی نوجوان دوست ہمارے پیارے جو ہے دین پر عمل کرنے والے اور متقی پرہیزگار نوجوان بھائی پیسہ لے کر آئے، وہ شیخ میں بیکری کھولنا چاہ رہا ہوں۔ دوست آپ کو بیکری کا تجربہ ہے کیا؟ نہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، وہ لے کر ان کو تجربہ ہے، ان کو لے کر شروع کر رہا ہوں۔ اب بیکری کا پورا ڈیپینڈ کس پر تھا؟ ان کا پیسہ ان کا تھا، لیکن تجربہ کس کا تھا؟ ان کے دوست کا تھا۔ لیکن جب ڈالنے کے بعد مہینہ لاس میں گیا، 2 مہینے لاس میں گیا، 3 مہینے لاس میں گیا، پھر اس کے بعد دوست ہاتھ دیا، خلاص۔ سمجھے آپ؟ اگر آپ دوسروں کے بلبوتے پر کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسا کچا دھندا اگر شروع کر رہے ہیں تو لاس میں آنے والے ہیں، یاد رکھو۔ اگر بیکری کرنا چاہتے ہیں آپ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کسی کے پاس کام کرو، اس کے پاس تجربہ حاصل کرو، اس کے پاس ایکسپیرینس حاصل کرو، اس کے بعد آپ کھول رہے ہیں تو پھر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ٹوٹلی دوسروں کے بھروسے پر کوئی کام کرتے ہیں، چاہے کرانے دکان ہو، بیکری ہو، کوئی بھی جو ہے کاروبار ہو، ٹوٹلی دوسروں کے بلبوتے پر آپ کر رہے ہیں تو 80% نقصان کے چانسز ہیں، صرف 20% آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ تو خود کو تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ ہوٹل کھول رہے ہیں، ہوٹل لائن میں آپ 1 سال کام کرو، اس کے بعد ہوٹل کھولو۔ دوست کے بلبوتے پر، استاذ کے بلبوتے پر، کسی باورچی کے بلبوتے پر، بریانی کا جو ہے کسی بنانے والے کے بلبوتے پر آپ شروع کریں گے، لاس میں پورے 80% آپ لاس میں جا سکتے ہیں دوست۔ تو تجربہ حاصل کرنا ہوگا پہلے۔ اور دیکھو دوست، آپ کبھی بھی دیکھا دیکھی کاروبار نہیں کرنا۔ شیخ ہمارے گلی میں اڈلی ڈوسا دکان کھولا، کیا چل رہا شیخ؟ ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی رہتی، سمجھے آپ؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا اور ہٹ کے میں بھی اڈلی دکان کھولوں، غلط۔ صرف دیکھا دیکھی کھول رہے ہیں آپ تو لاس کے پورے چانسز ہیں۔ اس کی چل رہی بول کے آپ کی چلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس لائن لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس پہ لائن لگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی کاروبار نہ کریں، اس کا چل رہا ہے میں بھی شروع کروں گا، غلط۔ آج ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے دوست، بھائی ان کے وہ ملگی کرائے پہ دیتے، پہلے انہیں ملگی والا بیچارہ جو ہے کوئی بھی آندرا کھاتا فلاں تھا، اڈلی دکان شروع کرا انہیں، اچھا چل رہا۔ اب اچھا چلتے اس کی نیت خراب ہوتی بیچارے ہمارے بھائی کی، انہیں ہٹا دیا، انہیں اڈلی دکان کھول لیتا اس بیچارہ، غلط ہے دوست۔
جس کا چل رہا تھا، جو تجربہ تھا، جو ٹیسٹ تھا، جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، وہ اسی کا ہے. آپ اگر اس کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کاروبار ہے، اس کو ہٹا دو، میں کھول لوں گا، آپ کھول لیے، ختم. اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر دیکھے کہ بھئی وہ دکان نہیں چل رہی ہے. کیوں؟ جو ٹیسٹ وہ دے سکتا تھا آپ کو دینا نہیں آتا، جو کام وہ کرتا تھا وہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو لہذا اپنی دکانوں کو، اپنی مکانوں کو کرائے پہ دے کر اس کا چلنے کے بعد اس کو ہٹا کے آپ ڈال رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں دوست. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے. ایسا کریں گے تو اس کو بھی لاس میں لا لیا اور خود بھی آپ لاس میں آ گئے. کیوں؟ وہ آپ کا فیلڈ نہیں، وہ آپ کا طریقہ نہیں ہے. دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرنا، اور جو بھی کام کریں گے چھوٹے پیمانے پر شروع کرنا، اسمال لیول میں شروع کرنا. ایک ساتھ شیک کرے تو چمک دمک پوری بستی میں، پورے گاؤں میں ہماری دکانیں چمک رہا. اتنا انویسٹمنٹ کرتا بیچارہ، سمجھا. ایک معمولی ہوٹل بھی کھولنا ہے تو اتنا ڈیکوریشن کرتا، اس کے بعد پھر 6 مہینے تک لاس میں جاتے رہتا بیچارہ. وہ جمی نہیں جمی. تو ہمیشہ اسمال لیول میں کام شروع کرنا، چھوٹے پیمانے پر شروع کرنا. چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے کو عیب نہیں سمجھنا، اس کو غلط نہیں سمجھنا. اور شیخ اتنا چھوٹا شروع کر، ترقی کہاں کر سکتے؟ شیخ کرے تو بڑا کرنے تو نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے. کرے تو بڑا کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. جو بول رہا غلط بات ہے. ایک ہی شروع ہی میں بڑا بننے کی خواہش آج ہمارے بھائیوں کو ڈبو رہی ہے. دھیرے بڑا بننا ہے، سمجھا. جو تیزی سے بڑا بنتا نا وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل، بھائی یہ کوتمیر کا جھاڑ ہے، ایک دن میں 2 دن میں 3 دن میں استعمال کے لائق بن جاتا ہے. کوتمیر نکال کے رکھو آپ، وہ چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتی ہے. کیوں؟ جلدی استعمال کے لائق بن گئی، جلدی بڑی بن گئی، وہ جلدی ختم ہونے والی ہے. آم کا جھاڑ 5 سال لیتا انہیں کیریاں دینے کے لیے، 5 سال تک اس کو پانی دیتے رہنا پڑتا. 5 سال کے بعد جب کیری دینا شروع کرتا پھر 50 سال تک کیری دیتا رہتا. ماشاءاللہ 60 سال 100 سال تک جھاڑ چلتے رہتا. کیوں؟ دھیرے گروتھ ہوئی اس کی، دھیرے آگے بڑھا. تو جتنے بڑے مارکیٹ میں آج جو ہے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شروع میں بڑے پیمانے پر نہیں تھے. وہ لوگ چھوٹا آج اتنے بڑے بن گئے. وہ لوگ سالوں سال گزرنے کے بعد اگر آپ اس کے لیول میں ابھی آنا چاہ رہے ہیں تو لاس میں آنے والے ہیں. اس کے برابر ابھی بننا چاہ رہے ہیں آپ خرچ کر کے نہیں، ترقی کر کے بڑے بننا ہے، خرچ کر کے بڑے نہیں بننا ہے. ترقی کر کے بڑے، کما کر بڑے بننا ہے، ڈال کے بڑے نہیں دکھنا ہے. اچھا ہم کیا کرتے؟ جو تھا ڈال کے ایسا شو کرتے بھی کتنے سالوں سے کام کر رکھے نے، ویسا نہیں بننا ہے. آپ اس سے کما تجربہ لیتے اتنا بڑا بننا ہے کہ ہاں یہ واقعی بڑا آدمی ہے. تو تجربے سے جو ہے کام شروع کرنا، بغیر تجربے کام شروع آپ نہیں کرنا، چھوٹے پیمانے پر شروع کرنا. اور دوست آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں صرف اپنے مفاد کی بات نہیں رہنا. صرف میں کماؤں گا، صرف میں بڑا بنوں گا، صرف میرا نام ہونا نہیں. دوست آج ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. میں ترقی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کام کرنے والا امپلائی بھی ترقی کرنا. میں اگر بڑا بن رہا ہوں تو میرا پارٹنر بھی بڑا بننا، میرے انڈر میں کام کرنے والے بھی بڑے بننا. یہ مینٹلٹی آج ہمارے ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم اس نوکر کو 300 کو تو ہم کتنے بھی جو ہے کمائیں 300 ہی اس کو پھینک دے. نہیں دوست، اس کو بھی تھوڑا ترقی ہونا چاہیے، اس کا بھی ذرا فائدہ ہونا چاہیے. آپ کے پارٹنر ہیں تو اگر 3-4 پارٹنر مل کر کام کر رہے ہیں تو سارے کے سارے 4 پارٹنر کو سمان انداز میں عزت ملنا چاہیے، ریسپیکٹ ملنا چاہیے، فائدہ ملنا چاہیے. اس میں سے کوئی ایک آدمی زیادہ کرتا ہے تو سب اپنے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہاں آ کے پرابلم پیدا ہوتا ہے. اگر آج ہماری پارٹنرشپ فیل ہو رہی ہے، حالانکہ اس دور میں جتنے بڑے فیکٹریز، بڑے مال، بڑے سپر مارکیٹ، بڑے کمپنیاں چل رہی ہیں نا، کسی ایک کی نہیں ہے. وہ تو بالکل پورے شیئر کے انداز میں ہیں، پارٹنرشپ کے انداز میں ہیں، لیکن ڈیزائن ایسا کرتے ہیں، سسٹم ایسا بناتے ہیں کسی کو کوئی لاس نہیں ہوتا ہے. آج 4 اگر ہم دوست کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک دوست سب کریڈٹ اپنے نام پہ لینا چاہتا ہے. یہ میرا بولتا ہے. میرا نہیں دوست، ہمارا بولو. صرف میرا بولو گے
प्रॉब्लम पैदा होगा, मैं कर रहा हूं प्रॉब्लम पैदा होगा, हमारा है हम कर रहे हैं, हमारा फायदा हमारी इज्जत, जो इस तरह सोचते हैं वो आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आज हमारे पास चाहे स्कूल का मामला हो, मदरसे का मामला हो, कारोबार का मामला हो, तिजारत का मामला हो, अकेला नहीं कर सकता, ये मान के चलना है। एक गली का दुकान भी अकेला नहीं चला सकता आदमी, उसके पास दो होना चाहिए, या सगा भाई होना, कोई दोस्त होना, कोई नौकर होना, एम्प्लॉय होना, तभी चल सकता है। तो अकेला आगे बढ़ने की कोशिश न करें, सबको लेकर आगे बढ़ें। मुझसे मुताल्लिक जितने लोग हैं वो सब की तरक्की होना चाहिए, कदर करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। शेख आजकल अगर नौकरों को इज्जत देना शुरू करे, खलास, हाँ काम के नहीं रहते वो लोग, ये माइंडसेट बना हुआ है हमारा, समझा। जब तक गाली नहीं देते शेख काम नहीं करता उन्हें, वाह क्या बात है, समझा। जब तक गाली नहीं देते काम नहीं करता, ये माइंडसेट बना हुआ है। और गाली दे 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 के उसको ऐसा बना दिए कि भाई तू गाली सुने तो काम करता, नहीं तो नहीं करता। उन्हें भी हाँ सर मैं गाली सुने तो काम करता, नहीं तो नहीं करता। माइंडसेट बन गया उसका बेचारे का। ये इस्लामी उसूल नहीं है, इस्लामी तरीका नहीं है। ये रेस्पेक्ट देना है, इज्जत देना है, उसके भी इज्जत नफ्स को आगे बढ़ाकर काम करना चाहिए, गिरा के काम नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर आप जो है क्या कहते हैं से कोई काम आप कर रहे हैं, कोई दुकान है, कोई मॉल है आपका, कोई कारोबार है, एक सामान लेकर जाता, घड़ी कारोबार है, चलो मान ले घड़ी कारोबार है आपका, घड़ी लेकर गया, दूसरे दिन घड़ी लेकर आया, शेख इसमें जो है घड़ी में प्रॉब्लम है। ओके, अगर वाकई उस घड़ी में प्रॉब्लम है तो वापस लेना होगा, इस्लामी उसूल है, इसको बोलते इकाला। इस्लाम में क्या बोलते हैं, इकाला बोलते, यानी अगर जो चीज़ लेकर गया उन्हें वो खराब है तो वापस लेकर आता तो मुझे लेना चाहिए। अगर मैं लेता हूं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर खराब चीज कोई वापस लौटा रहा है, लेता है, तो अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करने का वादा करता है इंशाअल्लाह। समझा, वापस लेंगे वो कस्टमर हमेशा आपका होगा, वापस नहीं लोगे समझो आपने जिंदगी भर कस्टमर को आपने खो दिया, वो वापस लौट कर आपके पास नहीं आएगा, वापस लौट आपके पास नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो मजबूरी की वजह से आ सकता है, बगैर मजबूरी के आपके पास नहीं आ सकता। अगर भाई कोई चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब नहीं है, घड़ी लिया भाई, घड़ी लेने के बाद सही समझ में नहीं आ रहा भाई वापस कर दो, कुछ खराब है क्या, नहीं मालूम, खराब तो नहीं है लेकिन वापस करना चाह रहा हूँ, तब भी वापस ले लेना, तब भी वापस से ले लेना। यहाँ से गेट के बाहर गए तो खलास, वो नो रिटर्न नो एक्सचेंज लगाते हैं आजकल, समझे आप, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, नो सो खलास, समझे आप। ये इस्लामी तरीका नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो वापस करने का हक है, उसको कर लेना चाहिए, और ये लेना ये इस्लाम का उसूल है। अगर लेते हैं तो आपका हमेशा कस्टमर बन जाता है, नहीं लेते हैं तो फिर पलट कर दोबारा कभी आपके पास नहीं आता है। तो आज हम लोग वक्ती फायदे का सोचते हैं दोस्त, वक्ती फायदा का सोचते हैं, भाई इन्हें वापस करा तो मुझे फायदा था 200 रुपए का, 300 रुपए का उसमें मार्जिन था, 500 का मार्जिन था, वापस करा उन्हें, मार्जिन मुझे नहीं मिला, सिर्फ 500 का ही लॉस हुआ ना, सिर्फ 200 का ही लॉस हुआ ना, सिर्फ 100 का लॉस हुआ ना। लेकिन फिर वो हमेशा कारोबार करेगा तो फिर ऐसे और कितना सामान लेगा, वो आगे का नहीं सोचते हम लोग, अब फिल वक्त क्या है वो देखना है। ये गलत है, ये गलत है, हमेशा आगे का सोचो। आज अगर वापस ले रहा हूं उसका दिल जुड़ जाएगा और हमेशा मेरे कस्टमर बन जाएगा, 4 को भेजेगा, भाई वो आदमी अच्छा आदमी है, उसके पास लेना हो, उसके पास लो, उसके पास लो। ये माउथ जो है क्या कहते हैं उसको, ये तारुफ जो होता ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके वजह पंफलेट बड़े बड़े बोर्डा वो कुछ काम के नहीं है। आदमी को अगर बोलता है तो वो कामयाब जो है ताजिर है। और इसी तरह और हमेशा जो भी करते हैं आप कुछ अलग करने की कोशिश करें, जो भी आप करते हैं कुछ अलग, इंफरादियत आपकी नजर आना, तभी आप तरक्की कर सकते। सब जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, सब जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करना है। शेख अलग करना, सोचना, आप यूट्यूब पर सर्च करना, मैं मिर्चा की बंडी खोला, इसमें क्या अलग कर सकते शेख, इसमें क्या अलग कर सकते दोस्त, समझे। आप मिर्चा बना कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो आप हाथ को क्या बोलते हो, ग्लव्स लगा के ऐसा निकाल के वो एक पन्नी में डाल के ऐसा पैक करके दो आप, वाओ समथिंग न्यू, कुछ नया दिख रहा है,
سمجھا آپ کا جو ہے ریسپیکٹ بڑھے گا, کاروبار بڑھے گا. ہاتھ صرف گلوز لگا کے دینا شروع کرو, اس میں ایک الگ سی جو ہے فیلنگ آتی ہے ماشاءاللہ. کپڑے اچھے پہنو آپ, سمجھا اس کا ڈریس الگ بناؤ, الگ ٹوپی اور ڈریس وہ بنا کے جو ہے بورڈ لگاؤ, سمجھا. اور پیپر اچھا ہے, پیپر یوز کرو, پیکنگ ایسا پیکنگ یوز کرو آپ. دیکھو اس کے بعد آپ کے پاس کیسے کسٹمر بڑھ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ اچھے انداز سے کرنا ہے. آپ بریانی کی دکان کھولے, آپ سب لوگ جو دے رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ اور ایک نئی چٹنی بناؤ, رنگ ملاؤ کچھ اور دوسرا اس کا, سمجھا, نیا بنا دو. اس کے بعد دیکھو آپ اس کے بعد ترقی کرنا شروع کر. نیا انفرادیت, کچھ ہٹ کے کرنے کا کانسیپٹ آنا, اپنے اندر سوچنا کہ بھئی اور کیا کر سکتا ہوں, اور کیا کر سکتا ہوں. اپنا فائدہ نہیں, کسٹمر کا فائدہ بھی اس میں دیکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح ہم لوگ پیکنگ پر توجہ زیادہ دیتے, کوالٹی پر توجہ کم دیتے. ہمیں پیکنگ پر توجہ کم دینا ہے, کوالٹی پر توجہ دینا ہے. جتنی اچھی کوالٹی ہوگی, آج مارجن کم ہے لیکن کوالٹی اچھے دینا شروع کریں, کسٹمر زیادہ ہوں گے, کسٹمر زیادہ ہوں گے, سپلائی بڑھ جائے گی, سپلائی بڑھ جائے گی تو آپ کا تھوڑا 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 مارجن آپ کا کیا کرے گا, آپ کو بہت بڑا بنا دے گا. آج بیگم بازار بیٹھ کر کاروبار کرنے والوں کا مارجن تھوڑا رہتا, کوئی بڑا مارجن نہیں رہتا ہے, لیکن سپلائی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا بھی بڑا پہاڑ بن جاتا ہے ماشاءاللہ, وہ تھوڑا تھوڑا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. تو کوالٹی پر تو دینے کی ضرورت ہے. اور دوست, ہمیشہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ حسد عام طور پر ہوتا ہے. میری کران دکان ہے تو بازو والا جو کران دکان ہے اسے نہ بات کرتا, نہ اس کو دیکھتا, نہ اس سے جو ہے ملاقات کرتا. ہمیشہ انہیں ہم دونوں ڈسٹینس مینٹین کرتے رہتے. ایسے کئی دکانوں کو دیکھا میں بیچارہ, اور انہیں جو ہے صبح میں 5 بجے دکان کھولا تو بازو والا 5 بجے کھولنا شروع کرتا, سمجھے آپ. انہیں 6 بجے کھولا تو انہیں بھی 6 بجے کھولنا شروع کرتا. انہیں دکان کھولتا, انہیں دکان کھولتا, نہ انہیں اس کو دیکھتا نہ اس کو دیکھتا, نہ انہیں اس سے بات کرتا نہ انہیں اس سے بات کرتا, نہ انہیں اس سے سلام کرتا نہ انہیں اس سے سلام کرتا. یعنی اتنا زیادہ یہ ہوتا غلط ہے. آپ یہ حسد کے شکار ہیں. ہم پیشہ کاروبار کے اندر, ہم پیشہ لوگوں میں حسد عام طور پر پایا جاتا ہے. حسد نہ کریں دوست, حسد کرنے سے آپ ترقی کبھی نہیں کر سکتے. دل بڑا کریں اور جو ہے اس سے ملاقات کریں, سلام کریں, تعلقات رکھیں اور اپڈیٹ رہیں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کبھی حسد نہ کریں. شیخ حسد, ہاں حسد کا مطلب سامنے والے کو دیکھ کے جلنا, کٹنا, اندر اندر کٹ 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 کرتے رہنا, اس کو حسد بولتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحسد, لوگوں تم حسد کرنے سے بچے رہو. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار. لوگوں حسد سے بچو, کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرو گے تو تمہارے جو نیکیوں کا انبار ہے نا, وہ نیکیوں کا انبار لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے, اور یہ آگ حسد کی طرح ہے. یہ حسد آگ کی طرح ہے, جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے, حسد تمہارے نیکیوں کو جلا ختم کر دیتا, حسد جلا کے ختم کر دیتا. حسد نہیں رہنا. کیسا پتہ چلنا شک حسد ہے نہیں ہے؟ پتہ چلنے کے بھی رولز ہیں, اس کے بھی کچھ جو ہے تھرمامیٹر ہے. آج بخار دیکھنے کا تھرمامیٹر ہے نا بھائی, اور جو ہے ہاں وہ کورونا دیکھنے کا تھرمامیٹر ہے, اس کو سب چیزیں ہیں. تو وہ حسد کو ناپنے کا بھی جو ہے طریقہ ہے. حسد کو ناپنے کا طریقہ کیسا ہے؟ یہ حسد عام طور پر جنرلی میرے بھائیوں میں, چچیرے بھائیوں میں, خریرے بھائیوں میں, تائرے بھائیوں میں, سمجھا آپ, یہ ہم لیول کے جو لوگ رہتے نا ان کے اندر زیادہ رہتا. مان لو میرا بھائی کار لیا, اچھی کار لیا, بس شو روم سے کار لیا, سیکنڈ ہینڈ نہیں لیا, شو روم سے لیا. اب شو روم سے کار لیتے ہی اچھا کار لیا ہے نے, کتنے کو ڈبایا ہے نے, کس کس کو ڈبایا ہے, کہ کتنے پلاٹر ڈبایا ہے, کس کا کھا گیا, کہ ایسا نیگیٹو سوچنا شروع کرتے. اگر نیگیٹو سوچنا شروع کرے سمجھنا اندر کچھ گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے. انہیں کار لیا تو مبارکبادی دل سے دینا. اگر دل سے مبارکبادی ہم نہیں دے رہے, انجان مار رہے, ہم سامنے آئے تو ماشاءاللہ بھائی کیا کر لیے بول رہے ہیں, نہیں دکھا انہیں تو خلاص اس کو انجان مار دے رہے ہیں, سمجھنا اندر حسد ہے. آگے بڑھ کر ہم مبارکبادی دے رہے ہیں تو سمجھنا حسد نہیں ہے. نہیں دے رہے ہیں مبارکبادی, خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو سمجھنا پرابلم ہے اندر, اور وہ ہماری نیکیوں کو کھاتے جا رہا ہے, نیکی کو ختم کرتے جا رہا ہے. ہر معاملے میں ہمارا رشتہ دار ہے بھائی, میرا بھائی بہت بڑا مالدار ہے, فار ایگزامپل ایک مثال بتا رہا ہوں, بہت بڑا
مالدار ہیں, سمجھے آپ, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, انہیں ہم غریب ہیں, انہیں مالدار ہے, انہیں ہم کو پلٹ کے دیکھتا نہیں, ہماری ہیلپ کرتا نہیں, انہیں جو ہے ہمارا مدد کرتا نہیں, کچھ اپنے آپ میں رہتا. انہیں کار لیا, کار لیتے ہی جا کے مار دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. ایکسیڈنٹ ہوتی ہی خوشی ہو رہی ہے اپنے, ہاں دیکھے ایسا چھوٹا ایسا چھوٹا. اگر خوش ہو رہے ہیں سمجھنا حسد ہے ہمارے پاس, خوش نہیں ہو رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں, بھائی بیچارہ غلط ایکسیڈنٹ ہوگا, اللہ بچا, اللہ حفاظت کرے, ایسا نہیں ہونا تھا. اگر ہمارے پاس افسوس کا پہلو ہے سمجھنا حسد نہیں ہے. خوشی ہو رہی ہے ہم کو, دوسروں کے نقصان پر خوشی ہو رہی ہے, دوسروں کے فائدے پر غم ہو رہا ہے, تو سمجھنا پرابلم ہے. چاہے وہ پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو, جانتے ہو نہیں جانتے ہو, دوست ہو نہ دوست ہو, کوئی بھی ہو, دوسروں کی تکلیف پر خوشی ہوتی ہے, دوسروں کے غم پر خوشی ہوتی ہے, دوسروں کی خوشی پر غم ہو رہا ہے, تو پرابلم ہے. اس سے بچنا ہوگا, خاص طور پر کاروباری معاملے میں حسد سے بچنا ہوگا. اور جھوٹی قسم کھا کر کوئی کاروبار نہ کریں, جھوٹی قسم کھا کر کوئی کاروبار نہ کریں. گھڑی کتنے کی, 500 کی, انہیں بولتا 400, قسم سے مجھے خود جو ہے 400 نہیں پڑی بولتا ہے, غلط. جھوٹی قسم کھا رہا بیچارہ, سچی قسم تو ٹھیک ہے, اگر صحیح قسم کھا رہا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اسلام میں اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے وہ سامان تو بک جاتا, لیکن وہ تمہارے برکت ختم کر کے چھوڑ دیتا, کاروبار میں کوئی برکت نہیں رہتی. جھوٹی قسم کھا کر کوئی کاروبار نہ کریں. اور جو بھی کاروبار ہے صبح سویرے جلدی شروع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت میں جو لوگ بھی ارلی مارننگ کام شروع کرتے ان میں برکت دے. ماشاءاللہ, کام کی نوعیت نہیں بتائی گئی, جو بھی کام کر رہے ہیں آپ ارلی مارننگ شروع کر دینا. ارلی مارننگ شروع کرے تو اللہ آپ کو برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے. اب کتنی دکان دیکھو آپ, مٹھائی کی دکان 7 بجے کھولتا بیچارہ, 6:30 کھول کے انہیں پانی مارتے رہتا. 6:30 کوئی مٹھائی کھاتا, 7 بجے کوئی مٹھائی کھاتا نہیں کھاتا, پھر بھی جنرل وہ کھول دیتا بیچارہ. کون ہے کہ بیچارہ وہ جلیبی کھانے والا جو ہے ناشتے میں, سمجھا آپ, لیکن پھر بھی انہیں جو ہے دکان کھول لیتا. اللہ کے رسول نے کہا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, جو بھی ارلی مارننگ کام کرتے ہیں ان کو برکت دے. تو کام جو ہے صبح صبح اپنے کام شروع کرنا ہوگا, ناپ تول میں کمی نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, سچائی کو اپنائیں. دوست سچائی کو اپنائیں. جس کاروبار میں سچائی ہے, ٹرسٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کاروبار کے اندر, بھروسہ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے. بھروسہ جیت گئے پھر آپ کو مارکیٹ میں کوئی روک نہیں سکتا اور آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. بھروسہ نہیں ہے پرابلم میں آ جاتے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا, دھوکہ نہیں دینا, اور ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے. ذخیرہ اندوزی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ شیخ مارکیٹ میں جو ہے پیاز کا ریٹ بڑھ جا رہا, ذرا سٹاک کر لیں گے اپن, سمجھا آپ, سٹاک کر دیتے, سٹاک کر کے مارکیٹ میں وہ چیز کی اویلیبلٹی کم کر دیتے. اویلیبلٹی جب کم ہو تو ریٹ اور بڑھ جاتا, اور ریٹ بڑھتے ہی پھر اندر سے جو ہے وہ نکالتے, گودام نکالنا شروع کر. اس کو بولتے ہیں سٹاک مارکیٹنگ, اس کو بولتے ہیں ذخیرہ اندوزی. اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے. ریٹ بڑھانے کے لیے مارکیٹ سے سامان کو غائب کرنا اور اس کی ڈیمانڈ بڑھانا, ڈیمانڈ بڑھا کے گودام کے دروازے کھولنا اور اس کے بعد مہنگے منہ والے روڈ پہ بیچنا, اس کو بولتے ہیں ذخیرہ اندوزی. یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن بھائی مارکیٹ میں کم کرنا مقصد نہیں ہے, ہم ایک ساتھ لاٹ اٹھا کے گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ بار بار مارکیٹ کو جانا آنا نہیں ہو سکتا, نکال کے بیچ رہے ہیں, وہ جائز ہے. اس کا مقصد مارکیٹ میں کم کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد مارکیٹ سے لاٹ اٹھا کے اپنے سامان رکھنا ہے پھر نکال کے بیچنا ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن ریٹ بڑھانے کی خاطر ہم مال کو مارکیٹ سے غائب کرنا چاہتے ہیں, پھر ریٹ بڑھنے کے بعد پھر دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, تو اس کو ذخیرہ اندوزی بولتے, احتکار بولتے. یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اسلام میں حراج والا کوئی کاروبار جائز نہیں ہے. حراج کا مطلب ٹھہرے رہتا ہوں بیچارہ, سمجھا آپ. اب ٹھہر کے انہیں بولتا گھڑی 500 بولتا, انہیں 600 بولتا, ہاں 600, انہیں 800 بولتا, ہاں 800, انہیں 900 بولتا, ہاں 900, انہیں 1000 بولتے, 100 خاموش بیٹھتے, یہ اس کو 1000 اٹھا کے دے دیتے. اس کو بولتے حراج والا کاروبار. اسلام میں جائز نہیں ہے.
جو بھی ساڑی کا ہو، برتن کا ہو، سائیکل کا ہو، گاڑیوں کا ہو، جو ہے کوئی بھی حراج والا کاروبار اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شیخ یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے جو یہ نکلتے رہتے، کیا بولتے اس کو، کوئی نکلتے نا بڑے بڑے چیزاں، ہاں تو وہ سب حراج میں رہتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، ایسا لینا جائز نہیں ہے بھائی۔ اب میں انہیں بولا 500، انہیں بولتا 600، سمجھا آپ؟ اب انہیں 600 میں کہاں دیتا کہ بول کے انہیں 700 بول رہا اس کو، غلط۔ پھر انہیں کہاں 700 میں کہاں لے دیتا کہ انہیں 800 بولتا انہیں۔ تو دوسرا جب تک اس لینا یا چھوڑ دینا ختم نہیں ہوتا، دوسرا آدمی زبان نہیں کھولنا، اسلام کا اصول ہے۔ مطلب 500 میں بولا، انہوں 600 مانگے، انہوں یا تو لے کے جانا یا تو چھوڑ کے جانا۔ انہوں چھوڑ کے ٹھیک ہے مجھے نہیں ہونا بولا، تب دوسرا بولنا ریٹ، تب تک کوئی دوسرا ریٹ نہیں بولنا، میں لیتوں بھی نہیں بولنا۔ جو انہوں لے رہے تھے اس کو چھوڑ دینا اپنی حالت پہ۔ 600 میں جو مانگا وہ یا تو لے لینا یا تو مجھے نہیں چاہیے بلکہ چھوڑ دینا۔ اگر انہیں چھوڑ دیا تو دوسرا 600 مانگ سکتا، 650 مانگ سکتا۔ ابھی انہیں بات کمپلیٹ نہیں کرا، 600 والا بھی ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، لے تو بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، نہیں لے تو کمپلیٹ نہیں ہوا، دوسرا ریٹ بڑھا کے بول رہا ہے میں لینا بول کے۔ اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ تو آپ بیچ رہے ہیں تو بھی حرام، آپ ایسا لے رہے ہیں کہیں کھڑے ہو کے آپ حراج ہو رہا ہے مال، تو وہاں پر بھی آپ جا کے لے رہے ہیں تو بھی حرام ہے، حراج والا کاروبار جائز نہیں ہے۔ سیم طریقہ منگنی کے اندر بھی ہے۔ ایک لڑکی کی منگنی چل رہی ہے، یہ لڑکوں سے بات چل رہی ہے اور دوسرا آدمی آ کے نہیں پیش کرنا، یہ جب تک یس اور نو بول کے ختم نہیں ہوتا دوسرا آ کے منگنی نہیں کرنا۔ یہ اسلام کے اصول ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاروبار سے محفوظ فرمائے، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ ان برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے سارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان قرض ادا کریں تو عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرمائیں اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ باری تعالیٰ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔